أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق النبي الأمي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه
بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی کہ آج تقریباً پوری اشاعت التوحید اتنے اکٹھی ہے. ساری جماعت کے نوجوان اور ابھرتے ہوئے مقررین سنے اور یقیناً تو ہم تسلی ہو گئی اسی مولانا حسین علی کا ایک قافلہ انشاءاللہ ہمیشہ رواں رہے. سن ان نوجوانوں نال بڑی توقعات اور امیدوں وابستہ ہیں. انشاءاللہ یہ ساری توقعات اور امیدوں تے 16 آنے پورا اتر سکتے. اللہ انہوں نے علم عمل عمر خطابت بیان اخلاص مزید برکتاں عطا فرمائے. محرم کے مہینے دی پہلی تاریخ میں تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت کی شہادت ہوئی. وہ کون ہے؟ وہ امیر المومنین داماد علی بھی ہے. اور خلیفہ ثانی بھی ہے جس کا ثانی کوئی نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کچھ خصوصیات یہ حاصل ہیں. کچھ صفتاں انہوں یہ حاصل ہیں جنہ صفتاں اور جنہ خصوصیات دے وچ کوئی صحابی بھی انہاں دا ہم پلہ نہیں. سمجھ آ رہی میری؟ اگرچہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے
صحابہ کی جماعت وچوں سب تو اعلی اور اولا اور برتر اور بالا قدر اور سب تو عظیم اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت رضی اللہ تعالی. پوری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے. اس فیصلے اس بندے نے سب تو پہلے درار پائی وہ یمن دے علاقے دا ایک یہودی ہے جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. اس اسلام کا لبادہ اوڑیا اس متفقہ عقیدے وچ دراڑ پائی ورنہ پوری امت وچوں ایک بندہ بھی اس عقیدے کا منکر نہیں کہ ساری امت وچوں اعلی اور افضل ذات کس کی ہے. لیکن کم کرو زیادہ بھی کر دیں پہنچ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پوری امت وچوں سب تو اعلی ابو بکر ہیں سب تو افضل ابو بکر ہیں سب تو بالا قدر ابو بکر ہیں لیکن حضرت عمر نو کچھ انفرادی خصوصیات ایو جہاں حاصل جنہ خصوصیات وچ حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وقت ہویا ترائے خصوصیات بیان کرنیاں نہیں تو جتنیاں کر سکیں. اصل مقصودی تیسری خصوصیت ہے. اللہ کرے میں اتنے جلدی پہنچ گیا. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ سارے صحابہ آپ آئے اور کلمہ پڑھے. حضرت ابو بکر آپ آئے حضرت عثمان آپ آئے حضرت علی خود آئے حضرت حمزہ خود آئے حضرت طلحہ خود آئے حضرت زبیر خود آئے سعد ابن ابی وقاص خود آئے مدینے دے انصاری خود آئے. سارے صحابہ آپ آئے ایمان اور اسلام دے دامن چ لیکن عمر آپ نہیں آیا. عمر نو نبوت نے جھولی پھیلا کے منگیا. پہلی خصوصیت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہاں واسطے نبی پاک نے کہ منگی دعا منگی. میرے کو وقت نہیں ورنہ وہ سیرت بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب. سارے نبیاں وچوں حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی جماعت وچوں میرے نبی نو انفرادی خصوصیت حاصل ہے کہ میرے نبی نو حضرت ابراہیم نے دامن پھیلا کے منگیا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. مولا ایک سادہ جیا کوٹھا تے سادہ جیا مکان تیرا بیت اللہ میں تعمیر کر دیتا. مولا مکان چنگے لگتے مکینہ نال تے گھر چنگے لگتے راہمن والیاں نال تے بنگلے چنگے لگتے آباد کرن والیاں نال. گھر میں بنا دیتا ہی آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا. ہوں میں تمہیں دسا بھائی جا رسول لان نے یہ جہاں دو زبر لام کے اتنے ایک نون دا آواز پیدا ہو گیا رسول لان.
اے نون لکھیا نہیں ویندا تے پڑھیا ویندا، اس نو آدے نون تنوین دا، نون تنوین دا، یہ عربی زبان ہے نا، یہ میرے نبی دی زبان ہے، یہ میرے نبی دی زبان ہے، جنت دی زبان ہے، قیامت دی زبان ہے، میدان محشر دی زبان ہے، اس دے وچ زبراں دے بھی میں نے زیراں دے بھی میں نے زبر کئی طرح دے معنی دے رہی ہے۔ یہ جڑا نون تنوین دا نا، یہ کدی کدی معنی دیندا قلت دا، چھوٹے پن دا، مختصر ہومن دا، کدی کدی معنی دیتا۔ قرآن نے ذکر کیتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، آئے نہیں جو نون آیا لیلن، لام دے دو زبر آئیں تے نون دا آواز پیدا ہو گیا۔ سبحان الذی اسرا، اسرا آتے رات دے چلن نو، دن دے چلن نو عربی اسرا نہیں آتے، اسرا آتے رات دے ٹرن نو۔ مولا جیلے اسرا آخ دیتا ہی کہ پتہ تھا لگ گیا بھی یہ سفر رات دا ہے معراج والا، اگو لیلن کیوں آکھیا؟ اللہ فرمایا صرف لیل نہیں آکھیا، لیلن آکھیا۔ دسنا اے چاہنا اے میرے نبی نے جڑا سفر کیتا مکے تو بیت المقدس، بیت المقدس تو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ستواں آسمان، سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تو اٹھتے چلا گیا میرا نبی، اس وچ پوری رات صرف نہیں ہوئی، لیلن مہینہ کس کا دیتا؟ قلت کا مہینہ دیتا، قلت کا مہینہ دیتا۔ اللہ فرمائے پوری رات بھی نہیں لگی، لیلن رات کا بھی کچھ حصہ۔ کئی علماء بیان کرتے ہیں جب واپس آئے دروازے کی کنڈی کھلتی پئی، سمجھو کہ نہیں سنی؟ بستر گرم میں پانی نال وضو کر کے گئے ہیں، وہ پانی ہالے سے ایک ہی نہیں ہو سکتا، کنڈی ہلدی پئیے بستر گرم میں پانی ہالے چڑھ رہے ہیں تے نبی پاک کے سارا سفر کر کے نبیوں دی امامت کر کے جنت نو دیکھ کے رب نال ہم کلام ہو کے تے تحفیاں دا تبادلہ کر کے نبی پاک واپس بھی آ گئے۔ اس نو میں حل کرتا ہوں اس طریقے نال، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میں آتا ہوں نا کدی تساں ویکھیا بھئی جس شہر تو حکمرانہ دی سواری گزرنی ہوئے، وزیر اعظم دی تے صدر دی سواری گزرنی ہوئے، پہلے پولیس آ جاندی ہے، فوج آ جاندی ہے، بساں بند کر دو، ٹرک بند کر دو، رستے بند کر دو، سائیکل والے بھی رک جاؤ، سکوٹر والے بھی رک جاؤ، تے جس ٹائم این اس صدر نے وزیر اعظم نے گزرنا ہوئے تو پیدل بھی ادو دی ٹریفک روک دیتی جائے، ادو دی ٹریفک روک دیتی جائے، سجے پاسے دی ٹریفک روک دیتی جائے، کھبے پاسے دی ٹریفک روک دیتی جائے۔ صدر صاحب گزر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب گزر رہے ہیں، جام کر دو ٹریفک پوری سڑکاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جلے نبی پاک نو عرش دا مہمان بنایا نا، اللہ نے فرمایا ملائکہ میرا نبی آ رہا، پوری کائنات کا نظام جام کر دو، جام کر دو پوری کائنات کا نظام۔ جتنے کنڈا ہلدا پہ تھن کھلو گے، جتنا پانی ڈول کے گیا یہ تھن کھلو گے، جتنا بستر گرم آئی تھائی کھلو گیا۔ میرے نبی واپس آ گیا، کنڈا ہلن لگا، میرے نبی واپس آ گیا، پانی ترن لگا، میرے نبی واپس آ گیا، بستر اسے دے طرح۔ سمجھ بھی آئی تھی؟ سنجیدہ لوگ بیٹھے نہیں جاتے۔ سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ بیان کیا نا، اے اللہ نے نظام جام کر دیتا۔ شاہ پوچھا جٹا کو کچھ سمجھ آئی نہیں؟ جٹا کیا کک سمجھ جام کیوں کک سمجھ؟ شاہ جی نو شاہ جی ہے، شاہ جی فرمایا نبی پاک گزرن لگے، مہمان بنن لگے،
زمین تو عرش تے جان لگے اللہ نے فرمایا کائنات تھم جا. مجھے سمجھ آئی نہیں یہ ٹانکہ کک سمجھ شاہ جی جٹا کی بولی بولی نہ جڑی. شاہ جی آخیا تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے. کوئی سمجھ آئی نہیں جٹا آخیا ڈاڈی سمجھ ڈاڈی سمجھ. کدی کدی یہ جڑا نون تنوین دا ایک قلت دا معنی دیتا تے کدی کدی نون تنوین دا عظمت دا معنی دیتا بڑے پن دا معنی دیتا. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا کتنے اس عظمت دا معنی دیتا. حضرت ابراہیم آخنا چاہتے ہیں مولا رسول تو اور بھی دنیا تے ہوئے, حضرت آدم بھی ہوئے, حضرت نوح بھی ہوئے, حضرت ادریس بھی ہوئے, حضرت شیس بھی ہوئے, میں کسی عام نبی دا سوالی نہ. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا میں ایو جے نبی دا سوالیاں جڑا حسینہ وچ آسن ہوئے تے جمینہ وچ اجمل ہوئے تے کامنہ وچ اکمل ہوئے تے شریفہ وچ اشرف ہوئے. میں ایو جے نبی منگنا چاہنا. زمین تے بہ کے چہرہ آسمان کی طرف کرے تے تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے. میں ایو جیا نبی منگنا چاہنا کہ جس زمین اتنے اپنے پیر ٹکا دے تو زمین دیا قسماں چاہنا. سارے نبیوں میں ایک خصوصیت اللہ نے میرے نبی نو عطا کی تھی کہ میرے نبی نو حضرت ابراہیم نے دامن پھیلا کے رب کو منگیا. جن نبیاں وچوں اے خصوصیت میرے نبی دیے کہ انہاں نو حضرت ابراہیم نے منگیا. ان صحابہ دی جماعت وچوں اے خصوصیت حضرت عمر دیے جنہاں نو نبی پاک نے دامن پھیلا کے رب کو منگیا. لیکن حضرت ابراہیم نو اپنی دعا دا نتیجہ ویکھنا نصیب نہ ہو. منگی صحیح دعا منگی لیکن اس کا ثمر اس کا نتیجہ حضرت ابراہیم نو ویکھنا نصیب نہ ہویا. تے جڑی دعا میرے نبی نے رات نو منگی صبح دے ٹائم اللہ نے حضرت عمر نو میرے نبی دے قدمہ چلا کے رکھا. اللہم اعز الاسلام اللہم اید الاسلام. مزے کی گل یہ ہے بھی صرف سنیاں دی کتاباں نہیں یہ دعا شیعہ دی کتاباں یا تو وہ جو سر چڑھ کے یہ دعا جڑی صرف اہل سنت دی کتاباں نے نقل نہیں کی اہل تشیع دی کتاباں نے بھی اس دعا نو نقل کیتا. اللہم اعز الاسلام اللہم اید الاسلام. اے اللہ اگر اسلام نو عزت دینا چاہنا نا قدم مانگ رہے ہیں قدم مانگ رہے ہیں. لوگ بڑی یاد منطق چلانے اور اگرچہ مگرچہ اردو کی جوڑی اردو لفظ لے آتے اردو لفظ لے آتے اردو آیت لے اردو حدیث جوڑی اگرچہ مگرچہ کر کے کچھ لوگوں دیا خصوصیات اور کچھ لوگوں دیا عظمتوں کا ذکر کرتے رہتے. میں آدھا اگرچہ مگرچہ نو چھوڑ جہے نبی پاک کے دعا منگتے پے ہنی نا حضرت ابو بکر بھی مومن ہو چکے نہیں, حضرت عثمان بھی مسلمان ہو چکے نہیں, حضرت علی بھی مسلمان ہو چکے ہیں. تے نبی پاک نے فرمایا مولا حال اسلام نو عزت نہیں ملی. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اسلام پنجابی میں نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. مولا جی اسلام دی گڈی چلانا چاہنا. حضرت علی مسلمان ہو گئے پر اسلام دی گڈی نہیں چلتی پئی. حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے اسلام دی گڈی نہیں چلتی. مسلمان ہو چکے اسلام دی گڈی نہیں چلتی. مولا یہ اسلام دی گڈی چلانا چاہنا تے خطاب کے بیٹے عمر کو عطا کر دے. منگیا نبی پاک. سارے صحابہ کی انفرادی خصوصیتیں
کہ حضرت عمر نو نبی پاک نے منگ کے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے میں ایک گل کی تھی نا، بڑی عجیب گل ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیسے ذہن عطا، خدا کی قسم کتابت لکھی نہیں کوئی ایڈیاں فٹ گلاں۔ کسی نے پوچھا شاہ جی حضرت خدیجہ تے حضرت عائشہ کے فرق، دو بیویاں، حضرت خدیجہ بھی حضرت عائشہ بھی، انہیں فرق کیا ہے؟ نبی پاک شاہ جی نے فرمایا جب حضرت خدیجہ نال نکاح کیتا نا اس ویلے محمد ابن عبداللہ ہیں، 25 سال کی عمر ہے، حالے نبی نہیں بنے تو رسول نہیں بنے، یہ خدیجہ نال نکاح کیتا تو آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، تے یہ عائشہ نال نکاح کیتا تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اتنا فرق محمد ابن عبداللہ تے محمد الرسول اللہ جناب، اتنا ہی فرق خدیجہ اور عائشہ دے۔ اس گل کو سمجھو کو نہیں سمجھے نہیں دی تہج نہیں گئے شاہ جی جڑی گل کرنا چاہتے ہیں اس کی تہج تساں نہیں پہنچے۔ جب محمد ابن عبداللہ ہیں نا اٹھیندے اپنی مرضی نال ہیں، سوندے اپنی مرضی نال ہیں، جاگدے اپنی مرضی نال ہیں، تردے اپنی مرضی نال ہیں، کھاندے اپنی مرضی نال ہیں، سفر اپنی مرضی نال کردے ہیں، تے شادی بھی اپنی مرضی نال کردی ہیں، نکاح اپنی مرضی نال کیتا، تے جڑے ویلے محمد رسول اللہ بن گئے اس ویلے بول دے بھی نہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی بولنے نہیں جدا تائیں میں نہ آکھاں، اس ویلے میرے نبی دی شادی تے غمی تے سومنا تے جاگنا تے اٹھیمنا تے جنگ تے سلو یہ سب اللہ دے حکم نال ہوندی آئی۔ اس دا مطلب یہ ہویا کہ لے خدیجہ نال نکاح کیتا اپنی مرضی نال کیتا، جدا عائشہ نال نکاح کیتا تا عرش والے دی مرضی نال۔ اس سے واسطے بخاری کی روایت آئی میں خواب ایک ریشمی غلاف لپیٹ کے ایک عورت دکھائی گئی اور میں آخیا گیا تہاڈی شادی اساں اس نال کر دیتی ہے۔ میں چہرے تو کپڑا ہٹایا تو عائشہ صدیقہ ہے۔ شادی آدھے جی خدیجۃ الکبریٰ نال شادی کی تھی تو محمد ابن عبداللہ ہیں، جیلے حضرت عائشہ نال شادی کی تھی محمد الرسول اللہ ہے۔ پوچھن والے نے پوچھا شاہ جی حضرت علی تے عمر اس کے فرق، بڑی عجیب گل موضوع کے مطابق ایک اور گل سنا۔ ساری بڑی عدالت جسٹس ہویا قیانی، جسٹس قیانی شاہ صاحب کے وقت ہویا بھی شین ہے، شاہ صاحب تعلق کی ہے کیس بھی بھگتے پھر شاہ جی بھی خطیب ہیں اور بڑے شاعر ہیں اور بڑے خطیب ہیں، فائد ایشیا دے شاہ جی نال تعلق ہی بڑا ہے۔ ایک دن میرے سارے علماء اکٹھے ہوئے، جسٹس کیانی بھی آ گیا، جسٹس کیانی کی رد پھڑکی نا شین آ گئی، شاہ جی نواتا شاہ جی تسا حضرت علی دی اولاد ہو نا؟ فرمایا ہاں۔ تے حضرت عائشہ دے بھی پتر ہو نا؟ شاہ جی نے فرمایا بالکل وہ ساری ماں ہے۔ جسٹس کیانی آخیا جی حضرت علی تے حضرت عائشہ لڑیاں لڑے آپس سے تسا اس ویلے ہوو آ والد نال ہوو آ کہ ماں نال ہوو؟ سوال تو بڑا زبردست۔ حضرت علی تہاڈا والد تے حضرت عائشہ تہاڈی والدہ، کہندا ساتھ دیو۔ وہ ختم نبوت کی تاریخ جلدی پہ نا، دیوبندی بریلوی جو سارے اکٹھے ہیں جنہیں 2 سال پہلے تو سب اکٹھے بس اہل حق کی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔
وہ بریلوی عالم نال بیٹھے ہیں. شاہ جی نے فرمایا جواب دو جی, کیانی نے جواب دو. انہاں جواب دیتا جی وہ گھسیا پسیا جا دے رہے ہیں بھائی والد اور والدہ آپس لڑ پوے تے فرما بردار اولاد دا کام نہیں وچ تنگ رہنا. فرما بردار اولاد اس کو کیا ضرورت ہے کہ والد کا ساتھ دے یا والدہ کا ساتھ دے. جسٹس کیانی مطمئن نہ ہوا تو سکے جی یہ کوئی جواب نہیں. حق والے تو حق والا آخنا پہنتا والے تو میں باوے والدہ ہو گئے. شاہ جی نے جواب دیتا کہ علی نے تنگ کر کے رکھا. ذرا سویا ایسے ہی تو اسے توجہ کری ہوتی چھپے ہوئے رمضا بھی ہوتے. شاہ جی نے فرمایا جسٹس کیانی اگر میں اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نہ دیتا. شاہ جی بڑے بڑے صحابہ موجود جنگ تے ہو گئی تو سن کیجیے رکیں گے. شاہ جی نے فرمایا میں اپنے باپ کا بازو پکڑ لیتا, میں اپنے باپ کا بازو پکڑ لیتا اور میں اپنے باپ سے کہتا فاتح خیبر جیسے جوانوں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا. فاتح خیبر جیسے بہادروں کا کام نہیں ہوتا عورتوں سے لڑنا. اور اگر میرے باپ پھر بھی نہ رکتے تو میں کہتا فرما بردار پتروں کا کام نہیں ہوتا مارنا اور لڑنا. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں. فرما بردار پتروں کا کام نہیں ہوتا مارنا لڑنا. تو شاہ جی کو پوچھا گیا شاہ جی حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ اتنے تو جناب اج گھسیٹ گھسیٹ کے کتوں کتوں استدلال کیتے جاندے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا ہو گیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا کیا ہو گیا؟ مولا دا میں نا امام, مولا دا میں نا خلیفہ, مولا دا میں نا خطیب. بولو اور مولا دا میں نا کسی لغت نے امام کیتا, مولا دا میں نا کسی لغت نے خلیفہ کیتا, مولا دا میں نا کسی لغت نے ممبر دا خطیب کیتا. من کن تو مولا ہو, مولا کے کتنے معنی عربی میں؟ اگر تو کسی عربی نے عربی پڑھی ہے مولا کا معنی مالک, انت مولانا کہنا رہے ہو. مولا دا معنی دنیا میں کسی چیز دا مالک اس میں کیا مولا. مولا دا معنی غلام. چلو جی عربی ہے مولا دا معنی مالک بھی تے مولا دا معنی جاؤ لغت کی کتابیں اٹھاؤ. مولا دا معنی دوست, مولا دا معنی سنگی, مولا دا معنی یار, مولا دا معنی غلام. یہ مولا نا تے مولوی یہ سمجھتے ہو کس دن چون یہ مولوی ناراض نہ ہوتے کھول دے صحابہ دے جڑے غلام ہیں نا, صحابہ دے غلام وہ بڑے بڑے مولوی ہیں جو عالم ہیں بڑے بڑے ہائیں وہ غلام. حضرت ابن عباس کا غلام, ابن عمر کا غلام, ابن مسعود دے غلام. وہ کیوں زیادہ علم حاصل کریں ہیں؟ ہر ویلے صحابہ دے گھر رانے ہیں غلام جو ہیں, گھر رانے ہیں, حدیث سنتے ہیں, علم پڑھتے ہیں. وہ بڑے 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 عالم اکرمہ, مولا ابن عباس, مجاہد, مولا ابن عمر غلام ہے انہوں نے. کوئی بار بندہ آیا یہ تم سارے بیٹھے ہیں اور دوجا من آنتا تم کون ہو؟ اس نے کہا مولا ابن عباس, ابن عباس کا غلام. اس دوسرے کو پوچھا من آنتا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عمر. اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن مسعود.
اس کا کہ انتم کلکم مولویون. تو سمجھے مولوی کو بڑا لگا وہ ہونے غلام اس نوادین مولا. مولا بمینا دوست، مولا بمینا داتا، مولا بمینا مالک، مولا بمینا غلام. من تم تو مولا ہو فالی المولا. نبی پاک کس موقع پہ آخیا جدا یمن دے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی تھی، نبی پاک اس شکایت کو ناراض ہوئے. نبی پاک نے فرمایا من تم تو مولا ہو فالی المولا. کس کا میں دوست؟ میرا دوست علی کا دوست بنے. مت کرو علی کی شکایت. من تم تو مولا ہو فالی المولا. جس کا میں دوست اس کا علی دوست. مولا دا مینا خلیفہ نہیں، مولا دا مینا امام نہیں. گھسیٹ گھسیٹ کے تے استنباط کرتا رہنا خلافتاں دے تے خلیفہ بلا فصل دے. میں تین دساں توجہ چاہنا تھوڑا جہا موضوع تو ہٹنے لیکن میں توجہ چاہنا جو میں تفصیل نہیں کر سکتا. تفصیل کرے گا تو وقت زیادہ صرف ہو جائے گا. میں عرض کرنا چاہنا من کم تو مولا ہو فالی مولا دے لفظاں نال خلافت ثابت نہیں ہوندی، امامت ثابت نہیں ہوندی. میں تن دساں وفات تو 4 دہاڑے پہلے نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو کہو میرے مصلی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. اللہ ثابت ہونی نہیں، امامت ہی ثابت ہونی نہیں. من مرو ابا بکر فلیصلی بالناس تو سارے اہل سنت و تقریباً اگر کسی اہل تشیع تک میری آواز پہنچے یا میری کیسٹ کو سنے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اس پہ غور کرے، تدبر کرے. میری اس دلیل تے تدبر کرے، غور کرے. بندیالوی پوچھنا چاہتا وفات کو 4 دہاڑے پہلے نبی پاک جنا آخ دے بیان مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. حضرت علی اس وقت کتنے آئے؟ بولو بولو. مدینے دے وچ آئے تے اتھائی موجود. تے حضرت علی دے پتر حضرت حسن کتنے آئے؟ اتھائی موجود. تے حضرت حسین کتنے آئے؟ اتھائی موجود. تے نبی پاک دے چاچے عباس کتنے آئے؟ اتھائی موجود. تے عباس کے پتر عبداللہ موجود. تے عبید اللہ موجود. تے فضل موجود. تے حضرت عبداللہ ابن جعفر موجود. جعفر دی اولاد موجود. عقیل دی اولاد موجود. حضرت علی موجود. حضرت علی دے پتر موجود. حضرت جعفر دے پتر موجود. حضرت عباس خود موجود. عباس دے پتر موجود. انہاں دی موجودگی دے وچ میرے نبی نے آکھیا ابو بکر اگے ہوئے گا. اے سارے بولو کہنے کھڑا من کن تو مولا ہو فالی مولا نال خلافت ثابت کر رہے. خلافت ہی ثابت ہو گئی. یہ سمجھدار تھا لوگ ہو تو سب مجھے سامنے سن دے رہے. چلو سننا تک اس نظریے نال کوئی آواز سنی جائے تبدیل کی جائے سنتے رہتے ہو نا. بتا دیں بھائی نبی پاک زندگی کی آخری لمحات قلم دوات منگی آئی. سنتے ہو نا اور کرتاس واقعہ کرتاس قلم دوات منگی اپنی زندگی. اے وفات تو 4 دہاڑے پہلے لاؤ قلم دوات، میں تمہیں کچھ ایسی باتیں لکھ دوں کہ پھر تم کبھی گمراہ. صحابہ موجود. کیوں جی کسی کا نام ہے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر نو آخیا، حضرت عمر نو آخیا، حضرت عثمان نو آخیا، حضرت علی نو آخیا، حسنین کسی کا نام نہیں لیا. جتنے بندے کول بیٹھے نبی پاک نے فرمایا قلم دوات لاؤ بھائی، میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. خاموشی طاری ہو گئی. بولا فاروق اعظم، بولا فاروق اعظم. اور فاروق اعظم نے کہا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کسی نئی تحریر کی کوئی ضرورت نہیں. آدھے حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے ہیں
عمر آڑے آ گیا قلم دوات نہ دیتی اس میں آخیا حضرت عمر نہ ہی دیتی حضرت علی جدے میں نہ لوگی کون ہے جڑا نہیں دینا تو قلم دباتا ہے قلم دباتے لکھواؤ کے تحریر لکھوانا چاہتے ہو اس تو بعد 4 دہاڑے نبی پاک زندہ ہے پھر آپ نے قلم دوات منگی بولو حضرت عمر کا جواب سنن تو بعد قلم دوات نہیں منگی توجہ جاننا بڑی علمی جی گل ہے اور ہوشیار سے رکھ کے باؤ گے تو گل سمجھ آئے گی جدا نبی پاک قلم دوات مانگ رہے ہیں نا اس تو 3 مہینے پہلے آخری حل کیتا اصحاب کے میدان نبی پاک نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنتی ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی سنت اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا کوئی چھڑانا چاہے تو پچھلے داڑا نال نپ لینا پچھلیاں داڑا نال پکا نپ لینا قرآن نو تے میرے طریقے نو تے میری سنت نو تے قرآن نو پھر تم کبھی گمراہ نہ ہوو گے پکا نپ لینا آج نبی پاک وفات کو 4 دن پہلے صحابہ دا امتحان لینا چاہنے انہوں وہ خطبہ ڈھا دے میں قرآن چھوڑ کے جا رہا میں سنت چھوڑ کے جا رہا نبی پاک نے لیا امتحان تے فاروق اعظم 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا فاروق اعظم آ کے حسبنا کتاب اللہ یا رسول اللہ سا نمی تحریر دی کوئی ضرورت نہیں تو آپ ہی آخی آئی میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو مضبوطی نال پکڑے رکھنا عرض میں یہ کرنا چاہنا میرے دوست دن پہ نبی پاک قلم دوات منگوائی حضرت علی دی خلافت لکھن واسطے اس دن خم غدیر تے حضرت علی دی خلافت کا اعلان ہو گیا من کن تو مولا ہو فالی مولا تے جہے اعلان پہلے ہو چکے آئی تو ہوں کیا لکھوانا چاہوں معلوم ہوتا اعتبار کون بھی کوئی اگر نبی پاک پہلے اعلان کر چکے ہیں بس ہوں کیوں لکھوانا چاہتے نبی پاک نے مسلے تے کھلاریا کس نو بولو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کچھ بھی نہیں ہو کرے کوئی انکار دنیا کا آدمی کوئی سنی کوئی شیعہ انکار کر کے دیکھے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی جمعرات والے دہاڑے عشاء دی نماز مسلے تے کھلایا کس نو جمعرات میں عشاء دی نماز پڑھائی جمعے دیا 5 نمازاں ہفتے دیا 5 اتوار دیا 5 سوار دی صبح کتنی اتنے حساب تو نہیں ہوتا پیسے کا زیادہ ہوتا ہے کتنی ہوئی 17 نمازاں پڑھائیاں ایک دہاڑے جو نبی پاک کی طبیعت سنبھلی فرمایا مسیح نماز ہو گئی ہے نہیں یا رسول اللہ نماز کھڑی ہے نبی پاک نے فرمایا وضو کرواؤ میں بھی مسیح نماز پڑھنا چاہتا ہوں وضو کروایا گیا مسجد کھڑکی کھلتی ہے بالکل محراب کے سامنے جڑی حضرت عائشہ کے حجرے داخل ہو اس کے اگے پردہ لگا گیا کھڑکی دے کے یہ تقریباً پہلی صف سے نبی پاک کھڑکی تو باہر آئے 2 آدمیاں کے اوپر سہارا رکھے ہوئے پاؤں مبارک زمین تے گھستے ہوئے آ رہے نگاہ کے کمزوری ہے زوفے قدم چائے نہیں جاندے یہ پہلی صف تے آئے صدیق اکبر نو پتہ لگیا بھائی نبی آ گئے ابو بکر دے پیر کچھ صحابہ بھی پچھوں اشاریاں کنایاں دسیا بھائی ابو بکر نبی پاک آپ آ گئے ابو بکر نے مصلی چھوڑیا نبی پاک نے دیکھیا بھائی ابو بکر
مسلے تو پیچھے ہٹ رہا، نبی پاک نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے، ابو بکر کھلوتا رہے، میں آج نماز پڑھان نہیں آیا، میں دیکھن آیا تیری امامت کا منکر کون ہے۔ ابو بکر نہیں کھلوتے۔ اللہ دم دم دے اندر صدیق کا پہلا نمبر، اللہ دم دم دے اندر صدیق کا پہلا نمبر، اللہ دم دم دے اندر صدیق کا پہلا نمبر۔ باوجود نبی پاک دے آکھن دے ابو بکر مسلے دے بولو بولو یار جو بندی کا بولو سچا عاشق ہے نا، زبردست سچا عاشق ہے نا۔ اے آدھا دم بدم پڑھو درود کے حضرت بھی ہیں یہاں موجود، لیکن مسلح میں نہیں چلتا۔ یہ عاشق دیکھو، اس کا عشق دیکھو، اس کی محبت دیکھو۔ خدا دی قسم ہے، میں معاویہ مسجد کا خطیب ہاں، میری مسجد اگر میرے استاد آ جان اور نماز پڑھان کی پوزیشن ہون، مسافر نہ ہون، یا نماز ایسی ہوگی جڑا مسافر بھی پڑھا سکے، صبح دی مغرب دی، میری مسجد میرے استاد ہاں، میں بڑا بے ادب ہاں، استاد پچھو کھلار کے دے آپ تو عاشق ہے، نبی پاک نو موجود منی آئی، حاضر ناظر منی آئی، تے حاضر ناظر من کے مسلے تے۔ میرے بھائی تیرے نال بھی ساری یاد کوئی لڑائی، تینک کو اپیل کرنا چاہتا بندے علوی، یا عقیدہ چھوڑ دے یا مسلح چھوڑ دے، یا عقیدہ چھوڑ دے یا مسلح چھوڑ دے۔ نبی پاک موجود ہو، میں اوکھیاں گلا کرن دا عادی نہیں، اے جتنے بچے بیٹھے 6ویں 7ویں پڑھن والے اتنے سمجھدار طبقے دے لوگ موجود ہیں، سچی سچی گل کرے کہ نبی پاک کے زمانے جہاں جنگاں لڑی ہیں وہ کتنے قسم دیا ہیں جنگاں؟ شاباش بولو سارے جن کو پتہ ہے بولو۔ اور چھوڑا سکول 6ویں 7ویں جماعت اسلامیات پڑھیا اس نے، انہاں جنگاں دے دو نعرے، دو غزوہ سریہ، غزوہ سریہ، کیا فرق ہے؟ غزوہ تے سریہ کیا فرق ہے؟ غزوہ ہو جنگ جس سے نبی پاک آپ بھی شامل موجود ہیں، وہ غزوہ بن گیا، کہ جس سے آپ نہیں گئے تے صحابہ کا لشکر بھیج دیتا، وہ سریہ بن گیا، کہ جے نبی پاک ہر جگہ تے حاضر ناظر ہومن، بس سریہ تا ہومنا ہی کو نہیں چاہیے، ساریاں جنگاں کے بننیاں چاہیے۔ معلوم ہوتا نبی پاک حاضر ناظر۔ قرآن کی سورتیں کتنی قسم مکی دے کیوں؟ اللہ ایک، نبی ایک، جبریل آن والا ایک، اگو کچھ بن گئی مکی تے کچھ بن گئی مدنی۔ مطلب یہ ہویا نا کہ میرا نبی مکے چاہی اترن والیاں مکی بن گئی، جیڑے میرا نبی مدینے چاہی اترن والیاں مدنی بن گئی، کہ نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہووے، مکی کئی تے مدنی کئی، جی نبی پاک ہر جگہ موجود ہووے تو معراج کیا، جی نبی پاک ہر جگہ موجود ہووے تو ہجرت کری۔ ہجرت کس نو آتے؟ مکے نو چھوڑ کے کدے بہنا، جی آپ ہر جگہ ہوتے ہیں تو ہجرت کس دی؟ معراج کس کا؟ مکی مدنی صورتاں کس دیاں؟ جڑے لوگ نبی پاک نو حاضر ناظر تسلیم کر رہے ہیں وہ نبی پاک دے معراج دے منکر، ہجرت دے منکر، تے قرآن دی مکی اور مدنی صورتاں دے۔ یہ عشق
یار دیکھو چلو یار ایک گل دس عیسائی آتے ہیں بھی تساں جڑے مسلمان ہو نا تساں حضرت عیسیٰ نوں دے مننے تے تساں حضرت عیسیٰ دے گستاخ ہو ادب ہو تے مائی مریم دے بھی ادب ہو ٹھیک ہے باقی تساں حضرت عیسیٰ نہیں منتے اساں مسلمان اعتدال پسند لوگ ہاں آج تک 14 صدیاں وچ کوئی مسلمان یہ نہیں آیا جس حضرت عیسیٰ دی توہین کی ہوئے ساڈے نزدیک حضرت عیسیٰ دی توہین کرنا کفر ہے اے عیسائی اور یہودی جو بے غیرت ہیں جڑے امام الانبیاء دی توہین کرتے ساڈے کو نہیں ہوئی جڑے کارٹون چھاپے گئے ڈنمارک کے فرانس ناروے پتا دونوں کارٹون کی انٹرنیٹ سے آپ کئی لوگ انٹرنیٹ تو بیٹھ کر نبی پاک کا خاکہ دکھایا گیا سر تے پگڑی بدھی ہوئی وچ بمب رکھے تاثر یہ دیتا بھی نبی دہشت گرد ہے ایک اور کارٹون ہے قتل ہوئے بندے پہ نبی پاک کی تصویر دکھائی ہے نبی پاک کے ہاتھ کروا ہے یہ رولا کام ہے لوگوں کو قتل کرنا ایک تصویر دکھائی نبی پاک کے خواب تھی خواب کا خاکہ پیش کیا ہوائی گھوڑے کے سوار ننگی لڑکی بغیر چلی ایک تصویر میں دیکھ کے دنگ رہ گیا خنزیر دی شکل بنا اس کے پیر قرآن پہ رکھے اور اس کے جسم پہ محمد لکھے پھر اسلام آخیا جا رہا ہے اسلام تشدد کا دین ہے اور اسلام تعامل کا دین ہے تو میرے نبی کو آخ رہا بھئی وہ پگڑیاں دے اندر بم دیہاتی تلوار تے لوگوں کو مارنا ظالم اور بے غیرت تو اسلام دی غلط تصویر پیش کی تھی چل میں تل فضا مکہ دے دن لے چلنا میرے نبی دے جان دے دشمن میرے نبی دی بیٹی کو خنجر مارن والے میرے نبی دے چاچے دے جسم دے 12 ٹکڑے کرنے والے حضرت بلال نو دبتے ہوئے کوڑیاں تے لگان والے میرے نبی نو وطن تو کڈن والے میرے نبی نو گالیاں بکن والے میرے نبی دے ذاتی دشمن ہاتھ بن کے کھلو گئے 10,000 قدوسیاں دا لشکر میرے نبی دے پیچھے کھلوتا ہے جس وچ خالد ابن ولید جیسا جرنیل حضرت علی جیسا بہادر طلحہ جیسا دلیر زبیر جیسا بہادر حضرت ابو بکر جیسا فرزانہ حضرت عمر جیسا دیوانہ اور حضرت عثمان جیسا عاشق سارے موجود ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ میرے اشارہ ابرو دے منتظر ہیں میں اشارہ کروں تواڈے بچیاں نو نیزیاں دی آلیاں تے پرو دتا جائے تواڈی لڑکیاں نو گاؤنیاں بنا دتا جائے تواڈے جواناں نو قتل کر دتا جائے لیکن لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء کیا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے اس نبی نو دہشت گرد دکھانا چاہنا کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کا خدا کی قسم حضرت عیسیٰ رہ گئے کسی مسلمان نے آج تک کسی پوپ اور پادری کی بھی توہین کی اساں تیرے مذہبی رہنما کی توہین نہیں کرتے تم اعتدال پسند بننا کہ تیرا مذہب اعتدال پسندیدہ مذہب ہے اور کارٹون تم ویکھو چم تے تھکن نال کچھ نہیں ملے میرے نبی کا اللہ نام بھی یہ جہ رکھوا دیتا آخو محمد زوردار کو محمد تو لکھ یا بول اس کے لفظوں میں ظاہر ہو رہا یہ شخصیت
جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات اتنی تعریف کسی دی نہ ہوئی ہو. محمد صلی اللہ جس وچ ساریاں خوبیاں کٹھیاں ہون تے سارے کمال جس دے وچ اکٹھے ہوئے. ساری کتاب نو دہشت گردی کی کتاب آتا ظالم انسان. ساری کتاب نے دسیا عیسیٰ عبداللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے. امہ صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ بھی ہے، اس کی ماں پاک دامن. ساری کتاب نے پکار کے میں اس اجتماع کے اندر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جنہ ممالک نے قانون شائع کیتے اصا پرزور احتجاج کرتے ہیں. کیوں بھائی جنہ ملکوں نال سفارتی تعلقات توڑ لے یہ نا بھائی توڑ لینے چاہیے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. سڈے واسطے سب تو قیمتی متا ساڈا نبی ہے. سامنے تو اگے کوئی شے نہیں. کیوں بھائی تھوڑے والد نال اگر کوئی بندہ یہ جا سلوک کرے برداشت کرو گے؟ کائنات دے کروڑوں والد نبی پاک کی جتی دے تلے لگے ہوئے ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ساڈے کو سب تو قیمتی متا ساڈا پیارا پیغمبر ہے اور اصا قیامت والے دہاڑے انہوں کے ہاتھوں جام کوثر پین کے امیدوار ہاں. تو کر توہین کتنی کرنی ہے؟ قیامت والے دہاڑے لگ پتا جائے گا جدا حضرت عیسیٰ بھی میرے نبی کے دروازے تھے. قیامت والے دہاڑے لگ پتا جائے گا جدا حضرت موسیٰ بھی میرے نبی کے دروازے تھے، مائی مریم بھی میرے نبی کے دروازے تھے، حضرت عزیر بھی میرے نبی دروازے تھے. فرمایا انا سید ولد آدم، آدم بدونہ تحت لوائی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. حضرت آدم بھی اور ان کی ساری نسل قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. سارے نبی کس کے جھنڈے تلے ہونے؟ حضرت عیسیٰ بھی ساٹے بولو. کیوں بھائی عیسائی آتے تو حضرت عیسیٰ دے گستاخ ہو، بے ادب ہو، تو حضرت عیسیٰ دے منکر ہو، نہیں مندے. مائی مریم دے بے ادب ہو، گستاخ ہو، نہیں مندے. ٹھیک ہے تو مندے ہو کہ مندے ہو؟ عبداللہ، رسول اللہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، انجیل اتری، معجزے ملے. امہ صدیقہ، ماں اس کی پاک دامن ہے. مندیاں احترام کر دیا، عزت کر دیا، نبی مندیاں، رسول مندیاں، صاحب کتاب مندیاں، صاحب شریعت مندیاں. عیسائی آتے نا بے منو رسول. عشق تا پورا ہو سی جنا اللہ دا پتر منو. یہ نا عیسائی آتے عشق تا پورا ہو سی جنا ابن اللہ منو، الہ منو، معبود منو. یہ ہے مننا. عیسائی آتے ایک دوئی مثال سنو. یہ آتے تساں جڑے سنی ہو نا، تساں نہ حسین نو مندے نہ علی نو مندے ہو، نہ علی دے گھرانے آلیاں نو مندے ہو. تو سنی بے ادب ہو حسین دے، گستاخ ہو حسین دے. ٹھیک ہے تساں عاشق نے، تواڈے حضرت حسین دا عشق کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں. ٹھیک ہے تواڈے کوئی محبت نہیں. محبت ہے، نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، راکب بردوش رسول ہے. نبی پاک نے چھٹی لائی، نبی پاک نے حسین نہ رکھیا، نبی پاک نے انہوں نے منہ اپنی لواب پائی، نبی پاک نے انہوں کی زبان نو چوسیا جن عرب کے لوگ گٹھڑی چوس دیں. منتے ہو کہ نہیں منتے؟ ایک بات کرنا چاہنا، پہلے بھی کر گیا پھر کرنا چاہنا، نویں بندے ہیں. حضرت حسین نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، دل بندے حضرت علی ہے،
راکے پر دوش رسول ساری چیزاں اپنی جگہ تے پر حق، لیکن بندیالی آخریاں یہ ساریاں شیاں پیچھے، پہلے یہ ہے کہ حسین میرے نبی کا صحابی ہے. سب تو اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ بولو زور سے بولو. سب تو اعلیٰ مرتبہ عظمت والا کیا ہے؟ صحابی ہونا. ورنہ خون کا رشتہ، خون کا رشتہ بھی ہو گئے، دیوار سانجی بھی ہو گئی. اللہ اتو آتا تبت یدا سکا چاچا، اللہ آتا تبت یدا ابی لہب. خون کا رشتہ کم نہ آیا، دودھ کا رشتہ کم نہ آیا، برادری کا رشتہ کم نہ آیا. حضرت حسین کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. اتو سونے تے سہاگا ہو گیا کہ نواسا رسول ہے. اٹھتے سونے تے سہاگا ہو گیا کہ دیگر گوشہ بطول ہے. ورنہ اصل عظمت حضرت حسین کی کیا ہے کہ وہ صحابی ہے. مندیوں کے لیے مندے ہو شیعہ کے لیے مندے. شیعہ پر پوچھو بھائی مندے ہاں تو سب وقت کیوں آتے ہو بھائی ایسا گستاخ؟ ہاں وہ آتے نا حسین نو مننا یہ ہے جدا محرم آوے منیاں ہو جان، کپڑے دے رنگ کالے ہو جان، ہاتھوں چھریاں ہومن، سینے اتنے تھپڑ ہومن، ماتم ہوے، یہ ہے مننا. صحیح ہے غلط وہ آدھے مننا ایوے میں پٹو، مننا ایوے میں مجلس منعقد کرو، مننا ایوے میں ماتم کرو. اور لوگوں اتنے عیسائی آتے مسلمان حضرت عیسیٰ نو نہیں منگتے، تو شیعہ آتے بھائی سنی حضرت حسین نو نہیں منگتے، اتنے بریلوی آتے نے بھائی دو بندی نبی پاک نہیں منگتے. عیسائی آتے منو جن اصا منے اسادیا تو غلط منے ہو. شیعہ آتے حسین نون منو جن اصا منے اسادیا تو غلط منے ہو. بریلوی آتے نبی پاک نون منو جن اصا منے. اصا کیا یار منے تو اصا بھی ہاں، آمنا دا لال بھی منے، عبداللہ دا دورے یتیم بھی منے. صرف نبی نہیں نبیاں دا نبی بھی منے، صرف نبی نہیں نبیاں دا نبی بھی منے، صرف نبی نہیں امام الانبیاء بھی منے، صرف نبی نہیں خاتم النبیین بھی منے، صرف نبی نہیں رحمت للعالمین بھی منے، صرف نبی نہیں شفیع المذنبین بھی منے. حوض کوثر دا ساقی، روز معاشر دا شافی، صاحب کتاب، صاحب معراج، سب کچھ منے. اعلیٰ بھی اولا بھی برتر بھی بالا قدر بھی 14 طبقہ تو اعلیٰ کون ہے؟ بولو زور سے بولو. 14 طبقوں کا سردار کون ہے؟ 14 طبقوں سے اعلیٰ کون ہے؟ خدا دی قسم اللہ گواہ ہے. ستوں زمین ترازو دے ایک پلڑے دے وچ، ستوں آسمان ترازو دے اس پلڑے وچ، سورج ترازو دے اس پلڑے وچ، چند ترازو دے اس پلڑے وچ، جگمگان والے ستارے ترازو دے اس پلڑے وچ، سرب فلک پہاڑ ترازو دے اس پلڑے وچ، بہن والے سمندر ترازو دے اس پلڑے وچ، درخت جنگل مار بہر ترازو دے اس پلڑے وچ، انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء شہداء ترازو کے اس پلڑے میں، فرشتے بھی اس میں، جنات اس میں، جبریل اس میں، میکائیل اس میں، اسرائیل اس میں، عرشی اس میں، فرشی اس میں، عدلی اس میں، عبدی اس میں. 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال کو رکھا جائے. مولا اس ترازو کو اٹھا نہ مولا، دنیا والوں کو بتا نہ مولا 14 طبق بھاری نکلے یا اکیلا تیرا نبی بھاری نکلا. میرا یہ عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، جس پلڑے میں 14 طبق رکھے گئے وہ پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، میرے نبی والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا. مندیوں کے لیے مندے بریلوی آتے نہیں تو سادو نبی مندے، محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین مندے، شفیع المذنبین مندے، ساری کائنات تو اعلیٰ وہ آتے نہیں مندے.
بھائی کیوں نہ منے گے؟ وہ آدھے نا ان منو جن اصا منے نے، جن عیسائی آدھے بھائی عیسا نو ان منو جن اصا منے نے، شیعہ آدھے حسین نو ان منو جن اصا منے نے، یہ آدھے نبی پاک نو ان منو جن تو سکیں منے دے ہو بھائی؟ آخر عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر نور من نور اللہ، عالم الغیب ہیں، ہر شے جانتے ہیں، ہر شے انہوں نے سامنے ہے، ہر شے کا علم ہے۔ لوگوں اگر کوئی میرا بریلوی دوست بھائی عزیز یہاں موجود ہے، یا میری آواز اس تک پہنچ رہی ہے، یا میری وہ کیسٹ سنے گا، کوئی دشمنی نہیں، اس کی گل اتنے غور کر لے تھوڑا جہا، میری اس گل پہ غور کر لے تھوڑا جہا، بندے عالمی گل کرنا چاہتا تین دسنا چاہتا بھائی علم غیب کی ہوتے، علم غیب اس نے نہیں آتی کہ ایک شے کی خبر، 10 شیاں دی خبر، 100 شیاں دی خبر، 1000 شیاں دی خبر، اس نو علم غیب نہیں آتے، یہ 1 2 10 100 10,000 دیا خبر اس نو آتے نہیں اطلاع علی الغیب، غیب دی خبر اتنے اللہ اپنے نبی نو کہہ دینا، کیوں بھائی نبی پاک قیامت دی نشانیاں دسیاں کہ نہیں دسیاں؟ وہ کیا غیب نہیں؟ چلے کون اشارہ کرنا جا سمجھ جا سو، میں کل جھنڈا اس کو دوں گا، میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کا یہ قلعہ فتح کر دے گا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسرے دہاڑے صحابہ دہت بلند ہوئے، نبی پاک نے فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ ایک کل دی گل نہیں، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل دی گل دسی، یہ جڑے مولوی صاحب بیان کرنے والے ہیں وہاں بڑے آتے ہیں نہیں جانتے، کل دی گل دسی کہ نہیں دسی؟ قوم اگو بڑی پڑھائی لگی، قوم بڑی پڑھائی، قبر بڑی بڑھائی، ہاں جی کل دی گل دسی جی، کل دی ہی گل دسن نال بندہ عالم الغیب ہو جاتا، اس نو علم غیب نہیں آتے، اس نو آدھے نہیں اطلاع علی الغیب، غیب دیاں خبراں اتے اللہ اپنے نبی نو کہہ دیندا، دس دیندا ایک خبر 2 10 20، ایک اطلاع تھوڑے بارے میں نبی پاک دیتی ہے تو بھی دساں، نبی پاک نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا ہر گھر گاون والی تے نچن والی ہوئی، آج تو 25-30 سال پہلے یہ حدیث پڑھ کے علماء حیران نے ہر گھر نچن والی تے گاون والی، ہر گھر تو مراد یہ نہیں بھی 100%، الاکثر حکم الکل، الاکثر حکم، وقت ریڈیو آیا، وقت ٹی وی آیا، وقت VCR آیا، وقت کیبل آئی، ہوں ہر گھر نچن والی تے گاون والی آئی کہ نہیں آئی؟ میرے نبی کی پیشن گوئی کیوں ہو گئی؟ پہلے کئی سال حاجی تے نمازی آتے ہیں استاد جی بس چپ کرو کنن ہاتھ چلاؤ، وہ فلاں نمازی ہے نا وہ بھی ٹی وی لے آیا نہیں، کچھ نہ پوچھو جی بس کچھ مدت تو بعد پتہ لگا بھی یہ جڑے حاجی صاحبات ہیں نا بھی وہ بھی لے آئے نے، یہ بھی لے آئے، یہ بھی لے آئے۔ مولوی صاحب پوچھے حاجی صاحب تسا دس دیا فلانا لے آیا فلانا لے آیا فلانا لے آیا، میں سنیا تسا بھی لے آئے ہو؟ ہاں مولوی جی بس چھوڑ دوں دیکھا ڈرامے ویکھن لگے ویلے ہیں ساتھ چلو اپنے دکھائی، کئی جڑے بہت متقی ہیں وہ آدھے جی خبریں سنن واسطے رکھے، کوئی میچ موج ہو گیا تو دیکھ لیا۔ یہ نبی پاک نے پیشن گوئی جڑی کی یہ غیب نہیں، بولو بولو، غیب کی خبر دسی کہ نہ دسی، اس سے کوئی ایسا انکار نہیں، لیکن تو گد من کرنا، میں فرق کر کے تن دس رہا
علم غیب ہوتا ہی تے اطلاع الغیب اللہ کریں دے اپنے نیک بندیاں نو نبیاں نو تے ولیاں نو غیب دیاں خبراں تے اطلاع دیندا ہی علم غیب کی ہوندا ہی اس دنیا کے ریت دے ذرے کتنے سن لیا گیا اس دنیا کے ریت دے ذرے کتنے اس کائنات مٹی دے ذرے کتنے اس کائنات دریا کتنے سمندر کتنے نہراں کتنیاں ندیاں کتنیاں نالے کتنے چشمے کتنے انہاں وچ پانی دے قطرے کتنے اس دنیا کے درخت کتنے درختوں تے لگنے والے پتے کتنے اس دنیا کے انسان کتنے فرشتے کتنے جنات کتنے عرشی کتنے فرشی کتنے جانور کتنے جنگل درندے کتنے اڈن والے چرندے پرندے کتنے چرندے کتنے اس دنیا میں کھا دے تنکے کتنے اس دنیا میں بندے کتنے ہر بندے تے جسم تے اگن والے بال کتنے اے ہی علم غیب تے خاصا یا رب دا اس نو علم غیب آتے ہوں بندے بھی ہاتھ بن کے پوچھنا چاہتا نبی پاک واسطے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو جنگل درندے کتنے ظالم انسان تو اس رشوت میں جا بنایا بھائی نبی پاک نو عالم الغیب منو تو عشق پورا ہوگا نبی پاک واسطے ضروری ہے بھائی نبی پاک نو پتا ہوگے اس دنیا کیڑیاں کتنیاں مچھر کتنے مکھیاں کتنیاں تیرے جسم دے بال کتنے نبی پاک واسطے ضروری نہیں جا ضروری اس واسطے ہی ہے جنہاں مکھیاں نو روزی دینی ہے اس نو آدھے علم غیب اے خاصا نبیاں ولیاں دا نہیں آ اے خاصا ہی کس کا ادھر ہی آ جانا جڑا مرض ہوگا تو تھوڑا جہا علاج کرنا چاہیے بندے کو کوئی کلاج تے بندہ پٹیاں بندے اکھی وہ بھی تو ڈاکٹر کو مرض کوئی اور ہوگی تو دوائیاں کے اور مرض ہی لینا اتنے عقیدے خراب جی ابراہیم علیہ السلام کا والد مسلمان دلیل کے ربنا اغفرنی والدی نہ یا اللہ میں نہیں پکڑتے میرے ماں باپ نے بھی پکڑ تو مومن نہ تو کیوں آتے ہیں آپ لوگ سورۃ توبہ میں کہتے اللہ تھا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا کسی نبی کو یہ جائز نہیں مومن کو یہ جائز نہیں کہ مشرک کے حق میں استغفار کرے اگرچہ وہ قریبی ہو اگو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم ہی تو کرنے ہیں استغفار تو قرآن کیا کیا فلما تبین لہ جب حضرت ابراہیم پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ میرا باپ جہنمی ہے تو حضرت ابراہیم استغفار کرنے سے رک گئے قرآن میں واضح بھی آئی ابراہیم علیہ السلام پہلے کرنے ہیں تو وقت ابراہیم علیہ السلام پہ جب اللہ نے ظاہر کر دیتا کہ تیرا باپ ابدی جہنمی ہے تو ابراہیم علیہ السلام استغفار کرنا تو کیا ہو گئے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی تو اور طریقے نہ سمجھ ایک بندہ ہندو ہے سکھ ہے پیو بھی سکھ ہے مسلمان ہو گئے تھا وہ ہندو مسلمان ہو گئے تھا کہ ماں پیو ہندو ہے وہ تو دعا نہ پڑھ سی پڑھ سی تو پیو کون ہے وہ کہنے واسطے پکڑا تو بنا پھر نکل پہ آتا والے والے گئی کل پہ آتا پیو تو ہندو ہے تو ماں بھی ہندو ہے تو یا مسلمان ہوا تو کل پہ آتا ماں باپ تو اس ہندو ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ہاتھ جی ہندو مسلمان ہویا شیخ عبداللہ اس کا نام رکھے حضرت صاحب نے پیلو ویس تو آئی اس نے خود من دسیا کہ جہے ویلے میں حضرت صاحب کو پوچھا حضرت میرے ماں پیو تو ہندو ہیں تے ہندو ہیں تے مر گئے تے میں ربنا اغفر لی والدیا یہ میں کیا نقصان حضرت صاحب فرمایا
بابا آدم تے اما حوا دی نیت کی کر بابا آدم تے اما حوا دی نیت کی کر یہ قرآن جو واضح آتا اذ قال لابی ہے اذ قال لابی ہے یا آبات یا آبات یا آبات آبات دا میں نہ چاچا ہوں لے ابھی ہے ابھی میں نہ چاچا ہوں وہ سارے دوست آ دن بے تسا نبی دے گستاخ ہو بے ادب ہو کیوں آ دن وہ آ دن اون منو جنہیں سامنے جنہیں عیسائی آ دن پہ حضرت عیسیٰ نو اون منو جنہیں سامنے نے شیعہ آ دن حضرت حسین نو اون منو جنہیں عرض میں کرنا چاہنا ہے من کن تو مولا و فالی مولا نال خلافتہ ثابت نہیں ہوندیاں خلافتہ ثابت ہوندیاں نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے کیا پڑھائے پوچھا کسی نے شاہ جی کون ہے زیر حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے چل پڑی حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے شاہ جی نے فرمایا علی مرید محمد ہے اور عمر مراد محمد ہے علی مرید محمد ہے خدائے کلمہ پڑھے اور عمر مراد محمد ہے عمر خود نہیں آیا عمر نو میرے نبی نے رب کو نو ساری کائنات کو اسلام کی ضرورت ہے جملہ سنو جملہ ایک جملے پوری فاروق اعظم کی سیرت آ جائے ساری کائنات نو اسلام کی ضرورت ہے حضرت ابو بکر نو حضرت عثمان نو حضرت علی نو ائمہ نو مفسرین نو محدثین نو علماء نو مفتیان نو ساری کائنات کو اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کو عمر کی ضرورت ہے اسلام کو اللہ اکبر اللہ چلو یار محسوس سے ابھی اشارہ کر دیں پوری گل پوری کر دیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ٹائم آیا حضرت عمر مجھے لگتا ہے میرا آخری ٹائم ہے اور میں اپنے بعد 10 خلیفہ نامزد کرنا ہے حضرت عمر آتے ہیں لا حاجت لی بہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کس کی نہ الیکشن نہ ووٹنگ نہ پولنگ نہ سیاسی جلسے نہ انتخابی تھما چوکڑی مفت لب رہی ہے حکومت مفت لے لو میں تمہیں دے کے جانا چاہتا ہوں اور میں نہیں سلی رہا حاجہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عمر نے جملہ کی حضرت ابو بکر نے جملہ کیا اور جملہ سنانا چاہتا حضرت ابو بکر نے فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ انہاں کہ لَيْسَ لِي بِهَا حَاجَةٌ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں انہاں فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ عمر اے میں مننا کہ تین خلافت کی کوئی ضرورت نہیں میری مجبوری وے خلافت نو تیری ضرورت میں تین خلافت دے کے نہیں جا رہا میں خلافت نو عمر دے کے جا رہا میں خلافت نو آج کرتے ہو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی دودھی گل چھکی تے کوئی دودھی گل چھکی تے فضائل دیاں دیواراں قائم کر دیو اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں حضرت ابو بکر نے عثمان کو بلایا
فرمایا لکھ میری وصیت، میرے بعد خلیفہ غشیہ۔ حضرت عثمان سوچیا اگر غشی کے اندر انتقال ہو گیا تو وصیت رہ گئی ادھوری، پیچھے بوسی رولا، انہاں لکھیا عمر ہو گئی۔ وہ شاعر فرمایا کیا لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے، فرمایا میں بھی یہی لکھوانا چاہتا ہوں۔ اس نے بند کی لفافے، مہر لائی، سیل کیا، مکان کی بالکونی پہ آئے، صحابہ جمع۔ اے حیدر کرار کیا منظور ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین اگر اس کاغذ میں حضرت عمر کے سوا کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے تو نہیں منظور، منظور ہے تو صرف حضرت عمر کا نام منظور ہے۔ حضرت عمر کی پہلی خصوصیت کہ حضرت عمر نو نبی پاک نے جھولی پھیلا کے رب کو طلب کی کا منگیا۔ حضرت عمر کی دوسری خصوصیت یہ خصوصیت بیان کرنے سے پہلے تھوڑی جی کرنا چاہتا ہوں، تم سب کو پتا ہے حضرت عمر کے لیے مسلمان ہوئے نا، تیرے ہاتھی تلوار لے کے نکلے نبی پاک کو قتل کرنا، رستے ایک صحابی ملے، اس آخیا نبی پاک کو قتل بعد کرے ذرا اپنی بہن تے بہنوئی دی خبر لے نا، مسلمان ہو چکے نہیں۔ وہ تو پلٹے بہن دے گھر آئے اور جناب مارے اور سارے واقعہ ہے، تو سوچا بھائی مار کھان والی عورت ہے، صنف نازوں کے مارنا فاروق اعظم ہے، فرمانے میں اس واسطے مار تو نہیں رکیا کہ میں ترس آ گیا، میں اس واسطے رک گیا کہ میں تھک گیا، مار مار کے تھک گیا تو میں رکیا۔ اور جیسے میری بہن نو ہوش آیا نا تو میری بہن نے آخیا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، اور جس ماں کا دودھ تم نے پی رکھا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، اور جس گھر کی آنگن میں تم کھیلے ہو اسی گھر کی آنگن میں میں بھی کھیلی ہوں۔ اگر تم کفر پہ پکے ہو گئے ہو میں اسلام پر تم سے دگنی پکی ہو گئی۔ عمر آخیا مار کھانا والی عورت صنف نازوں کو میں مار مار کے تھک گیا۔ فرمایا وہ کتاب ذرا مجھے بھی تو پڑھو۔ کتاب پڑھی تو کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ قرآن نے تقدیراں بدل دیا۔ ایک قرآن جڑا نا اس نو تسا سمجھیا کتاب برکت، وہ بچے ہو تسا سمجھیا صرف کتاب برکت ہے، ایک کتاب برکت بعد کتاب ہدایت، ایک کتاب ہدایت تا بن سی جگہ سمجھن کی کوشش کر سو۔ اے اشاعت التوحید و سنت دے اوتے اللہ کا فضل ہے کہ انہاں کو اللہ نے قرآن دی بڑی خدمت لے گیا۔ تو حضرت عمر کی تقدیر کس کتاب نے بدلی؟ میرے قرآن سامنے آیا، قرآن پڑھیا، دلوں کے زنگ اترتے چلے گئے، دلوں کے زنگ عمر کے دل کے زنگ اترتے چلے گئے، اور وہ پگڑی اتار کے اپنی بہن سے کہتی ہیں میرے گلے میں ڈالو اور مجھے محمد عربی کے قدموں میں لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نال جو تعلق جڑیا پہلے دن قرآن نے تقدیر بدلی فاروق اعظم دی۔ خدا دی قسم قرآن پاک میں 20 یا 22 جگہیں ایسی ہیں جس موقع اتنے حضرت عمر نے کوئی مشورہ دیتا، تجویز دیتی، نبی پاک نے مشورہ منگیا، انہاں مشورہ دیتا، باوجود نبی پاک نے انہاں دی تجویز اور مشورے نو قبول نہ کیتا۔ اتو رب نے جبریل بھیجیا، کیا میرے نبی نو جا کے آ جو کچھ عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے۔
اس کی تائید کیا اتریا؟ زور سے بول. اس کی تائید میں کیا اترنے لگا؟ نبی پاک نے فرمایا کدی کدی تو ہی نہیں لگتا کہ تو اللہ کی زبان ہے. یہ بھی پتہ نہیں کہ نبی پاک آ کیا جس گلی سے عمر گزرتا ہے، جس گلی سے فاروق اعظم گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. میں بیان کرتا ہوں، میں اس جمعے میں گیا، میں پہلی دفعہ آئے تھے گیا 88-87 گیا کہ مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی. باہر کا دروازہ ہوتا ہی باب عمر، اور باہر کا دروازہ نا باب خیر مسجد نبوی کا، وہ تو اندر چلے جاؤ تو سیدھا باب مجیدی تھوڑا جہا سجے پاسے ہو تو باب عمر. باب عمر کے بیچ بڑھ جاؤ، ایک دروازہ، دو دروازے، تیسرا دروازہ باب صدیق اکبر. وہ باب صدیق اکبر سے کھلو گاؤ، اتنے لکھا ہے ہاذہ خوخۃ ابی بکر. یہ دروازہ عین اس جگہ سے بنایا گیا جس جگہ سے حضرت صدیق اکبر کا مکان ہے. باب عمر ہے. اگے چلے جاؤ باب مجیدی، ساری رہائش بھی اس دروازے کے باہر سیٹ ہے. میں ہمیشہ باب عمر کو داخل ہوں، ہمیشہ. بڑا مزہ آ گیا. باب عمر ایک مخصوص ملک دے حاجی، مخصوص ملک دے حاجی جڑے اس پاس رہتے ہیں نا رہائشاں نے، وہ جڑے آنے نا باب عمر کو نہ داخل ہونے اگو لگنے باب مجیدی تو مجال ہے جو باب عمر کو داخل ہو جاتے لکھا باب عمر. ایک بندہ بھی انہوں کا داخل نہ ہوئے. میں آخیا واہ میرا سونا پیغمبر، تو آخیا جس گلی تو عمر گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا. عمر کا گزرنا تو اپنی جگہ سے رہ گیا. جس جگہ تے عمر کا نام لکھیا ہوگا شیطان تو اتنے بھی نہیں بڑھتا. یا 22 مقام قرآن پاک اے زمین سے بولیا رب نے اس سے بولا نو قرآن بنا دیتا. رب اس کی تائید ہے، رب نے وحی اتاری. یہ دوسری خصوصیت ہے، یہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا. 20 مقام بیان کرا 20 گھنٹے چاہیے بیان کر سا اگر پھر کبھی آیا تھا. لیکن دوسری خصوصیت جی میں بیان کی تھی فاروق اعظم کی تیسری خصوصیت یہ ہے صحابہ دے وچوں، صحابہ دی جماعت وچوں فاروق اعظم دی یہ خصوصیت ہے کہ شرک تو انتہائی نفرت، توحید نال بے انتہا پیار، تے شرک دی چنگاری جڑی ہوندی آئی نا جس چنگاری نے اگاں بن کے شولے بننے ہیں، فاروق اعظم اس چنگاری کے بچ شولیاں نو ویٹے ہیں تے وہ چنگاری اتھائی بجا دینا. سمجھ رہا ہو کہ نہیں سمجھ رہا ہو کہ نہیں سمجھ. توحید پرستی، شرک دے نال تنفر، شرک دی چنگاری جس اگا بن کے بننا ہی شولا، فاروق اعظم اس چنگاری ہوں کیا ہے. مکے ایک جگہ نے پڑاؤ کی تھا، کچھ لوگ یہ ایک درخت والے پاس پہلے کھڑو کے نمازوں پڑھا. کون ہے اس درخت کے نیچے نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ تو نہیں پتا نہیں. امیر المومنین لوگ آتے وہ درخت ہے جس درخت کے تلے بیٹھ کے نبی پاک نے 1400 صحابہ کو بیعت ہے. شجرۃ الرضوان. اللہ نو بیعت اتنی پسند آئی، بیعت والے کا ذکر تو اپنی جگہ تے رہ گیا، درخت کا ذکر بھی کر دیتا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، نبی پاک اس نال ٹیک لائی، 1400 صحابہ اس کے تلے بیٹھے، ایک متبرک درخت ہے، لوگ نفل پڑھ رہے ہیں کہ نبی پاک ٹیک لائیے، حضرت عمر نے فوجیوں کو بلایا، فرمایا ہتھیار لے جاؤ، اس درخت نو جڑ تو کھاڑ کے باہر سٹ دو، کوئی شاخ بھی کوئی جڑ بھی اندھے نہ رہے، مطلب پھٹ پاوے، ایک تو صرف متبرک سمجھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، آمن والی نسل اس دی پوجا کاٹ کرے سی، چمسی چھلکے اتار کے لے ویسی، وہ جڑی چنگاری وچ شولا نظر آئی، فاروق اعظم نے اس چنگاری نو اٹھائی بند کر اکھاڑ دی، سنتے کون ہے؟ اللہ جتنے شبہ پاوے اتنے ہی کر، آخو نا عمر فاروق نو وہابی کہ تہاڈی خوش جائے رکھا بھی ملو انہوں سین شین انجے کٹھے ہوتے ہیں، سین کے بعد شین مل جاؤ، اکھاڑ دیا اس درخت کو، حسن کہا کہ تنو کدی لگو نا، کدی اتفاق ہو رہی پشاور روڈ تھی، او پہاڑی کے اتنے جھنڈے لگے، 2 میل اتنے، میں جب پہلی میرے سے گزریا تو میرا ایک طالب علم بھائی، میں بھی اسے پڑھنا ہے، وہ طالب علم میں اپنے گھر لے جا رہی تو میں آ کے یار یہ بزرگ بڑی دور آ کے فوت اور زیادہ بزرگ شزرگ کوئی نہیں، اتنے دفن کوئی نہیں، آگے کہ زندہ پیر، میں کیا مطلب؟ اس آگے بزرگ لگ دیا تھوڑی دیر واسطے بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر واسطے بیٹھے ہیں، انہوں کی باہمیں نال جگہ متبرک ہو گئی، جھنڈے لگ گئے، زندہ پیر نہ رکھا گیا، کریندہ کے جس عورت کی اولاد نہ ہوندی ہوئے جمعرات والے گھر آ گئے، منہ پانی لے گئی، ترائے بھی اتنا چڑھے، شیطان ہی بڑا حرامی ہے، منہ پانی لے گئے، ترائے میل اتنا چڑھے، کتے بن کے چھڑکے اتر ہوئے گا، جی اس جمعرات ناکام ہو گئی ہے، ہوں اگلی جمعرات کا انتظار کریں، بزرگ آرام کیتا، بس جس درخت کے نیچے ایک بزرگ نہیں 1400 بزرگ، اور بزرگ بھی ایسے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں، بزرگ بھی وہ جن کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اور 1400 صحابہ بیٹھے، نبی پاک بیٹھے، صحابہ کچھ لوگ متبرک سمجھ کے تلے نفل پڑھنے لگ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخت نو جڑوں سمیت اکھاڑ دیا، کیوں؟ اس نے اگے جا کے شرک دا ایجے سعودی حکمران ہیں اج کل، یہ جلے برسر اقتدار آئے، اس تو پہلے عرب بڑے بڑے گنبد آئے، پکیاں قبر آئے، ان جناب بلڈوزر چلائے، یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبد الوہاب کے منگل والے، ان جناب بلڈوزر جلائے اور جناب قبرہ کیتیاں برابر۔ ہندوستان کے علماء بڑے بھڑکے سورے، اتو جناب علماء ہندوستان کے گئے سعودی عرب، یہ شاہ عبداللہ کے جڑا والد آئی اس کی حکومت آئی، ملک عبد العزیز، انہوں اس شاہی مہمان بنایا، بہایا، جی نے گل کرنے لگے اسی اپنے عالم بلا، جی سعودی کے عالم ہے اسی بلا، ان کے جتوں گنبد ڈھا دیتے، مزار ڈھا دیتے، قبراں برابر کر دیتیاں،
یہ بڑی زیادتی ہے. شاہ نے آخیا اے میرے علماء بیٹھے انما نبی پاک دی حدیث لکھائیے کہ حضرت علی آتے اپنے شاگرد نو ابو الحیاج اشتی کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا؟ ابو الحیاج نے کہا امیر المومنین صحیح نصیب جس کام واسطے تم نبی پاک نے بھیجا میں نے اس کام واسطے بھیجنا چاہتے ہو بڑی خوش قسمتی ہے. حضرت علی نے فرمایا جاؤ جو قبر اونچی ملے اس کو زمین کے برابر کر دو اور جو تصویر ملے اس کو توڑ دو. انما حدیث لکھائیے تے میں قبر برابر کر دیتا تو سمی عالم ہو حدیث بھی جان دے سو تسا کوئی پکی قبر بناون دی حدیث لکھا دیو چونے دیاں ڈھائیاں تے سونے دیاں بنا کے دے سا چونے دیاں ڈھائیاں تے سونے دیاں بنا کے کتوں حدیث ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ چنگاری جڑی شرک دی ہوندی ہے جس نے اگے جا کے شعلے کی شکل اختیار کرنی ہے حضرت عمر کی نگاہ اتنی دور رس آئی اس چنگاری نو اس سے جگہ تے کر دینی ہے. تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے جب موقع ملے. آج تو سب بڑے علماء یہ تقریریں سنیاں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بھائی جڑے احباب جلسہ کروانے انتظام میں انسلام کرتے نوجوان بزرگ انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں دین و دنیا دیا برکت عطا فرمائے اور دین دی محبت عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے. اللہ سارے سارے تے راضی ہو جائے اللہ سارے سارے تے راضی ہو جائے اللہ سارے گناہاں نو معاف فرما دے وے اللہ سارا خاتمہ کے ایمان کر دے وے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.